السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے بخیر وفیت ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج لیکچر سیریز ہماری گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کی آج کل چل رہی ہے۔ چھوٹے کلپس جو ہیں وہ ہر سیکشن کے، تاکہ جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں، بگنرز ہیں، ان کے لیے میں بنا رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ سب لوگ جو ہے جو اس کو دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے اور استفادہ حاصل کرتے ہوں گے تو ان کو اچھا لگتا ہوگا۔ اور آج جو سیکشن میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا وہ سیکشن ہے 19 آف دی گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890۔ گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ کا سیکشن 19 جو ہے وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ ٹائٹل کو ریڈ کرتے ہیں اس کے، گارڈین ناٹ ٹو بی اپوائنٹڈ بائی دا کورٹ ان سرٹن کیسز۔ چلیں اوپر جو بھی لکھا ہے وہ آپ پڑھ لیں گے۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں گارڈین جو ہے وہ کورٹ جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں کرتی۔ وہ تین طرح کے صورتحال ہے، تین طرح کے حالات ہیں جن میں گارڈین جو ہے وہ کورٹ اپوائنٹ نہیں کرتی، کورٹ گارڈین اپوائنٹ نہیں کرتی۔ تو اس میں پہلی سچویشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، آف اے مائنر ویئر اے میرڈ فیمیل اینڈ ہوز ہسبینڈ از ناٹ ان دا اوپینین آف دا کورٹ انفٹ ٹو بی دا گارڈین آف ہر پرسن۔ اگر مائنر ایک فیمیل ہے اور وہ میرڈ ہے اور کورٹ کی نظر میں، کورٹ کے نزدیک اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ انفٹ نہیں ہے اس کا گارڈین بننے کے لیے، تو پھر کورٹ کسی اور دیگر شخص کو اس لڑکی کا گارڈین قطعی طور پر مقرر نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ سب کلاس 2 ہے سیکشن 19 کی، آف دا مائنر ہوز فادر از لیونگ اینڈ از ناٹ ان دا اوپینین آف دا کورٹ انفٹ ٹو بی دا گارڈین آف دا پرسن آف مائنر۔ ایک ایسا مائنر کا جب گارڈین مقرر کر دیتی ہے کورٹ تو پھر اسی کو وارڈ کہا جاتا ہے۔ ایک ایسا مائنر جس کا باپ زندہ ہو تو پھر کورٹ سمجھتی ہو کہ وہ فٹ ہے، سمجھدار ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، یا کوئی اور اسے ایشو نہیں ہے، تو پھر کورٹ کسی شخص کو اور گارڈین مقرر کیوں کرے گی؟ کورٹ جو ہے اسی شخص کو گارڈین مقرر کرے گی جو اس بچے کا باپ ہے، تاکہ اس کی ویلفیئر آف دا مائنر کو دیکھا جائے گا۔ اب سب کلاس سی جو ہے اس کو سمجھنا تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ آف دا مائنر ہوز پراپرٹیز انڈر دا سپرنٹینڈنٹس آف دی وارڈز اینڈ کمپیٹنٹ ٹو اپوائنٹ اے گارڈین آف دا پرسن آف دا مائنر۔ ایک ایسا مائنر جس کے بارے میں کیس پہلے ہی کسی عدالت میں زیر سماعت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فار ایگزامپل کسی عدالت میں فیملی کورٹ، جو گارڈین کورٹ کہیں گے بیسیکلی تو ہم اس کو، گارڈین کورٹ نے اس کی پراپرٹی جو ہے اس کو سپرنٹینڈنس میں لیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی پراپرٹی کو جو ہے وہ سپرنٹینڈنس میں لیا ہے اور پراپرٹی جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے گارڈین کورٹ کی، تو پھر قطعی طور پر بھی کوئی اور عدالت اس پراپرٹی کی حد تک اس مائنر کا یا اس وارڈ کا گارڈین قطعی طور پر مقرر نہیں کرے گی۔ ایکسپلینیشن میں اس میں یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اپیئرز ٹو اوائڈ اے پاسبل کنفلکٹ آف جیورسڈکشن if there is a court of wards competent to appoint a guardian of the person of the minor, then the jurisdiction of the district court is to that extent hoisted۔ ٹھیک ہے، اگر گارڈین کورٹ نے اس کی پراپرٹی کو سپرنٹینڈنس میں لیا ہوا ہے تو کوئی بھی کورٹ جو ہے، آپ یہ سمجھ لیں، کوئی بھی کورٹ اور اس کا گارڈین قطعی طور پر مقرر نہیں کرے گی، تاکہ جیورسڈکشن کا یا کسی اور میٹر کا کوئی کانفلکٹ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے لیکچر کو سمجھا ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔